بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول آخری مارکہ 11ویں صدی کے مشہور کردار سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ہے، جو افغانستان کے شہر غزنی کے رہنے والے تھے۔ اس ناول میں بتایا گیا ہے کہ ہندو محمود غزنوی کے والد سبکتگین کے دور میں اکثر حملہ آور ہوتے تھے۔ سبکتگین کیونکہ بہت پرامن حکمران تھے، اس لیے وہ ہندوؤں کے حملوں سے صرف اپنا دفاع کرتے اور انہوں نے کبھی جارحانہ حکمت عملی نہیں دکھائی۔ لیکن سبکتگین کی وفات کے بعد محمود غزنوی کے دور میں بھی ہندو باز نہ آئے، تو محمود غزنوی نے دشمن کو سبق سکھانے کی ٹھانی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور ایمانی طاقت سے ہندوؤں کو شکست دیتے ہوئے ان کے بہت بڑے مندر سومناتھ تک پہنچ گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ مندر کے بت توڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کی اور اسی وجہ سے انہیں بت شکن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ناول آخری چٹان مسلمانوں کی دو بڑی سلطنتیں عباسیہ سلطنت اور خوارزمی سلطنت کے متعلق ہے۔ جہاں یہ ناول چنگیز خان کے تاتاری طوفان کے متعلق ہے، وہیں اس میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور عباسیہ سلطنت کے درمیان چپکلش کا ذکر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ناول میں نہایت اعلیٰ طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ خلفاء کی غفلت، حکومت میں موجود غداروں اور عوام میں تفرقہ بازی نے کس طرح عباسیہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس ناول کا اہم کردار ایک نوجوان طاہر بن یوسف ہوتا ہے، جو اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح خوارزمی سلطنت اور عباسیہ سلطنت کے درمیان چپکلش ختم ہو اور دونوں مل کر فتنہ تاتار کا مقابلہ کریں۔ لیکن جب ساری عوامی فرقہ واریت اور اس جیسی کئی اور اجتماعی برائیوں میں پڑ جاتی ہے تو زوال مقدر بن جاتا ہے۔ خوارزم شاہ کے بیٹے جلال الدین محمد خوارزم شاہ نے تاتاریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن فرد واحد کیا کر سکتا ہے جب قوم ساتھ نہ دے۔ آخرکار مسلمانوں کی دو عظیم سلطنتیں، سلطنت عباسیہ اور خوارزمی سلطنت، منگولیوں کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچی۔ ناول داستان مجاہد ایک اور بہترین تاریخی ناول ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اس ناول میں مرکزی کردار دو بھائی ہیں، جن کا نام عبداللہ اور نعیم ہوتا ہے۔ بچپن میں ہی ان کے والد ایک جنگی مہم میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی والدہ اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت حقیقی مسلمان کی طرح کرتی ہیں۔ آگے چل کے یہ دونوں بھائی عظیم مجاہد بنتے ہیں جو کہ مختلف مہمات پر جاتے ہیں۔ ناول پڑھنے والے اس وقت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں جب عبداللہ اپنے بیٹے کا نام نعیم رکھتا ہے اور نعیم اپنے بیٹے کا نام عبداللہ۔ چھوٹے نعیم اور عبداللہ بھی اپنے والدین کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسلام کا مشن جاری رکھتے ہیں۔ یہ ناول خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کا نقشہ پیش کرتا ہے، جب مسلمانوں کی فتوحات چین، ہندوستان اور اسپین تک پھیل چکی ہوتی ہیں۔ اسلامی تاریخ پر لکھے گئے ایک اور لازوال ناول کا نام اندھیری رات کے مسافر ہے۔ اس ناول کی دو بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ناول پڑھنے والے کو بور نہیں کرتا، دوسرا یہ کہ دکھ درد سے بھری داستان ہے، جسے پڑھنے سے قاری نہ چاہتے ہوئے بھی اس دور کی مشکلات اور پریشانیوں میں کھو جاتا ہے۔ یہ ناول اسپین کے متعلق ہے۔ اسپین میں مسلمانوں نے قریباً 800 سال حکومت کی۔ مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اپنی صفوں میں موجود غداروں نے دشمن کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی۔ اس ناول کے مرکزی کردار دو نوجوان سعید اور عاتکہ ہیں۔ اس کے علاوہ کرداروں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ سعید اور عاتکہ کے والدین جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اور وہ بہت مشکل سے غداروں سے اپنی جان بچاتے رہتے ہیں، لیکن اس سے آگے یہ ناول کیا رنگ اختیار کرتا ہے اور پھر انجام کیا ہوتا ہے، غموں اور پریشانیوں سے بھرا یہ ناول واقعی پڑھنے کے لائق ہے۔
ناول اور تلوار ٹوٹ گئی ایک اور شاہکار ناول ہے۔ پیچھے ذکر کیے گئے تمام ناول بہت عرصہ پہلے کی تاریخ کے متعلق ہیں، لیکن یہ ناول 2 صدیوں سے کچھ عرصہ پہلے کی تاریخ پر مبنی ہے۔ یہ ناول مسلم امہ کے ایک دلیر حکمران شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کے متعلق لکھا گیا ہے۔ اس ناول میں بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح میر صادق کی غداری ٹیپو سلطان کی شہادت کا باعث بنی اور انگریز مکمل طور پر برصغیر پر قابض ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس ناول میں ایک اور کردار ایک غیر مسلم فرانسیسی نوجوان بھی ہے جو فرانس سے بھاگ کر میسور آتا ہے اور پھر مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ 5 ناول مشہور پاکستانی ناول نگار نسیم حجازی نے لکھے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر تاریخی سیریز بنائی جائے تو لوگ ارطغرل غازی اور بیوق سلجوقلو جیسے بڑے ڈرامے بھول جائیں گے۔ پچھلے دنوں وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹیپو سلطان شہید کی زندگی پر تاریخی ڈرامہ بنانے کی بات کی تھی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ باتوں سے نکل کر عملی کام کیا جائے۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی ناول پڑھا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔